أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. سورۃ الزمر کا یہ پہلا رکوع ہے جس کی ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. اس رکوع کی جملہ 9 آیتوں کی تشریح سے پہلے بطور تمہید کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا ضروری ہے، جس میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ سورت بھی مکی ہے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت سے پہلے نازل ہوئی تھی. سیرت کی روایتوں کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورت تقریباً اس زمانے میں نازل ہوئی جبکہ حبشہ کی جانب پہلی ہجرت بھی نہیں ہوئی تھی، جس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ نبوت کا 7واں یا 8واں سال ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں ایک مقام پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے مسلمانوں، اگر تم کو تمہارے دین پر خود تمہارے اپنے وطن میں جینے نہیں دیا جا رہا ہے تو فَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اللہ تعالیٰ کی زمین لمبی چوڑی ہے. تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ملک کے حالات کی وجہ سے ہم نے اسلام پر عمل نہیں کیا. ارشاد فرمایا ایسے موقع پہ تم کو ہجرت کرنی ہوگی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
صحابہ کی ایک جماعت کو حبشہ کی جانب ہجرت کرنے کی اجازت دی. پھر واقعات طویل ہے، وہ واپس آئے، دوبارہ ہجرت ہوئی، پھر تیسری ہجرت وہ مدینہ منورہ کی جانب ہوئی. مجھے صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ وہ زمانہ ہے جو نبوت کا 7واں 8واں سال ہے، اور مشرکین مکہ کی زوراوری بہت بڑھ چکی ہے، بہت زیادتی کر رہے ہیں. عام طور پر ایک پیشکش ہو رہی ہے، وہ پیشکش ہے مفاہمت کی، وہ پیشکش ہے کہ کچھ آپ اپنے اسلام کے مطابق عمل کر لیجئے، کچھ جو پرانا رواج ہے، پرانے مذاہب ہے، ان کی رعایت کر لیجئے. اس طرح سے صلح کی بعض لوگ شکلیں اختیار کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی سخت تردید فرما دی، اور انشاءاللہ اس کی وضاحت آنے والی ہے. سورت کا جو آغاز ہو رہا ہے، آپ دیکھیں گے کہ پچھلی سورت کے اختتام سے بالکل مربوط ہے، جڑا ہوا، ملا ہوا ہے. سورہ صاد میں اللہ تعالیٰ نے جب منکروں کے ضد کا، ان کی ہٹ دھرمی کا اور اپنی جہالت پر تن جانا، جم جانا، نہ ہٹنا، اس کیفیت کا تذکرہ فرمایا، اور اس کے بالکل اس کے برعکس انبیاء علیہ السلام کی بندگی، اور ادنا سا ان کو احساس ہو جائے کہ ہم سے غلطی ہوئی تو توبہ کرنا، رجوع کرنا. ان کے مزاج کی اس نرمی، ان کے ساری خاکساری کے تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا، اور ابلیس نے جو موقف اختیار کیا ضد کا، ہٹ دھرمی کا، اس کا تذکرہ کرتے ہوئے اس سورت کا، سورۃ الصاد کا اختتام فرماتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی، ان هو الا ذکر للعالمین. یہ ایک نصیحت ہے قرآن مجید ساری نسلوں کے لیے، سارے عالموں کے لیے، زندگی سدھارنے کے لیے، ہدایت کے لیے، توفیق کے لیے ایک ذریعہ ہے. وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأُهُ بَعْدَ حِينٍ، اس کی پیشن گوئیاں اور اس کی حقیقتیں، اس کے اعلانات، ان کی حقیقت کچھ عرصے کے بعد تم سمجھ لو گے. اور وہ حقیقت اور یہ وہ قرآن مجید کی صراحت، وضاحت کہ یہ دنیا یہ فانی ہے، یہ ختم ہو کر رہے گی، ایک قیامت کی ہلچل ہوگی، پوری کائنات تباہ کر دی جائے گی. سورۃ الزمر میں اللہ تعالیٰ نے اس کی پوری وضاحت کر دی، اور وضاحت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا، وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، اور یہ بھی ارشاد فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، کہ جہنم جانے والے جہنم کی طرف گروپ در گروپ لے جائے جائیں گے، اور جنت جانے والے جنت کی طرف گروپ در گروپ لے جائے جائیں گے. زمر کا لفظ گروپ کے لیے آتا ہے، اس کی وضاحت آئے گی، چونکہ وہ لفظ استعمال ہوا اسی لیے سورت کا نام پڑ گیا سورۃ الزمر. وہ سورت جس میں لفظ زمر کا تذکرہ آیا ہے. زمر کے کیا معنی ہیں، اس کی کیا تشریح ہے، وہ انشاءاللہ اپنے وقت پر آتی رہے گی. تو سورۃ الزمر میں آپ دیکھیں گے وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ کی پوری تفسیر ہے، بلکہ تصویر ہے، منظر کشی اللہ تعالیٰ نے کر دی. قیامت کے دن کیا ہوگا جان لو گے، حقیقت پتہ چل جائے گا تم کو. اور چونکہ یہ بات ارشاد فرمائی ان هو الا ذکر للعالمین، ساری انسانیت کے لیے نصیحت کا سامان ہے. زندگی سنوارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کو نازل کیا. تو آغاز اسی سے فرمایا تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ کتاب نازل ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے دھیرے دھیرے. حالانکہ لفظ نہیں ہے دھیرے دھیرے، لیکن میں ترجمہ کر رہا ہوں کیونکہ تنزیل میں وہ مفہوم آ جاتا ہے. نزول، انزال، تنزیل بظاہر ہم سمجھتے ہیں
کہ سب ہم معنی ہیں، ایک ہی معنی کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، لیکن یہ ہماری غلط فہمی ہے، ان میں ایک لطیف فرق ہوتا ہے، تھوڑا تھوڑا فرق ہوتا ہے۔ نزول بیک وقت نازل ہو جانا، انزال نازل کرنا، تنزیل دھیرے دھیرے نازل ہونا۔ لہذا آپ جانتے ہیں 23 سال کی مدت میں قرآن پاک نازل ہوا، تھوڑا تھوڑا کر کے، کبھی 10 آیتیں آتی، کبھی کبھار ایک سورت پوری آ گئی، کبھی ایک ہی آیت آئی، کبھی کبھی آیت کا ایک جز آیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی تربیت بھی فرما دی، تنزیل کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کے نزول کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت بھی ہوتی چلی گئی، اور آسانی سے انہوں نے کتاب کو سیکھ بھی لیا اور عملی طور پر نافذ بھی کر لیا۔ تنزیل الکتابی کہ یہ کتاب نازل ہو رہی ہے گاہے گاہے، دھیرے دھیرے، من اللہ، اللہ تعالیٰ کی جانب سے، اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے تو اس کو یہ نہ سمجھو یہ تمہارے لیے کوئی درخواست ہے، کوئی اپلیکیشن ہے، کوئی گزارش ہے جو تمہارے سے کی جا رہی ہے، نہیں، فرما یہ اس پروردگار کی جانب سے نازل ہو رہی ہے جو العزیز، بہت غلبے والا ہے۔ عزیز کے معنی ہوتے ہیں اتنا بلند ہو جانا کہ کوئی ہاتھ نہ ڈال سکے، اسی سے ہم لوگ کہتے ہیں عزت، کہ ایسی انسان کو حیثیت حاصل ہو جائے، منصب حاصل ہو جائے کہ کوئی آسانی سے اس کے اوپر ہاتھ نہ ڈال سکے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے من اللہ العزیزی، اللہ تعالیٰ جو عزت والا، غلبے والا، بہت بلند و بالا ہے، جس کے قانون کے نفاذ میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا، کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ پھر ارشاد فرمایا الحکیم، اور دوسری اس کی صفت یہ بھی ہے کہ وہ بڑا دانا بینا ہے، اس کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں، اور ہر کام کے پیچھے اس کی ایک حکمت ہوتی ہے جس کو بندے اکثر و بیشتر نہیں سمجھ پاتے۔ بڑے غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے، اور غور و فکر سے اگر معاملات زندگی پر انسان غور کرے، بلکہ زندگی کے امتحانات اور آزمائشوں اور مصیبتوں پر بھی غور کرے، تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے پیچھے بڑی زبردست قسم کی حکمت ہوتی ہے۔ آگے چل کے بندے کو احساس ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ وہ فیصلہ میرے ساتھ نہ کیا ہوتا تو آج میں پچھتا رہا ہوتا۔ بہت سمپل مثال دیتا ہوں میں، کبھی کبھی کسی سواری میں، ٹرین میں، پلین میں سیٹ کے لیے، ریزرویشن کے لیے بندہ تڑپتا رہتا ہے، اس کو نہیں ملتی ہے سیٹ، اور پھر وہ پچھتاتا ہے کاش مل جاتی، انٹرویو دینے پہنچ جاتا، فلاں سیلیبریشن میں شریک ہو جاتا، بعد میں معلوم ہوتا ہے اس سواری کو حادثہ ہوا، تب وہ فخر کرتا ہے اچھا ہوا مجھے سیٹ نہیں ملی۔ اللہ کا کام بہت حکمت کے ساتھ ہوتا ہے، بڑی دانائی کے ساتھ ہوتا ہے، اور جب تک انسان کو لے کر چلنا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بچا بچا کر لے کر چلتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت تک رسائی وہ موٹی عقل سے نہیں ہو سکتی، غور و فکر سے ہوتی ہے، تدبر سے ہوتی ہے۔ عام طور پر بزرگوں نے یہاں اس موقع پہ ایک کہانی کے معنی ہوتے ہیں دراصل بیس لیس قسم کا قصہ، لیکن سمجھانے کے لیے کبھی کبھی ان کا تذکرہ کرنا پڑتا ہے، تو بزرگوں نے عام طور پر یہاں پہ ایک حکایت بیان کی کہ ایک بادشاہ تھے اور وہ شکار کے بڑے دل دادا تھے، شکار کو کھیلنے بہت جاتے تھے۔ پچھلے زمانے کی بات ہے، موجودہ دور میں شکار بہت بڑا جرم ہے، کسی زمانے میں بڑا شوق ہوا کرتا تھا۔ اور ان کے ایک بہت قریب ترین مشیر تھے، ایسے ایڈوائزر جن کو وہ کبھی اپنے سے جدا نہیں کرتے تھے، اور وہ بھی بادشاہ کو بہت چاہتے تھے، محبت کرتے تھے، کبھی وہ اپنے بادشاہ سے الگ نہیں ہوتے تھے۔ اتفاقاً ایک مرتبہ بادشاہ سلامت یہ پھل ول کاٹ رہے تھے تو انگلی ان کی کٹ گئی، جھڑ گئی، تلوار تیز رہی ہوگی، پوری انگلی اکھڑ گئی، اور درد سے بلبلا اٹھا بادشاہ، چیخ پکار۔ تو وہ مشیر جو تھے انہوں نے سمجھایا کہ آپ اتنا پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت رہی ہوگی۔ تو بادشاہ کو بہت برا لگا، زخم سے میں پریشان ہوا جا رہا ہوں، اور یہ صاحب کو اللہ تعالیٰ کی حکمت سوچ رہی، ان کو جیل میں ڈال دو۔ ان کو جیل میں ڈال دیا گیا، زخم دھیرے دھیرے سوکھ گیا، پھر ان کو شکار کی سوجی، اور یہ شکار کرنے کے لیے اپنے سیکورٹی عملے کے ساتھ نکلے۔ جنگل میں ایک ہرن پر نظر پڑی، ہرن ان کو خوب دوڑایا،
اور دوڑنے میں ان کی سیکورٹی بہت پیچھے رہ گئی، جنگل میں کہیں پھنس گئے، راستہ نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ جنگلی قبیلوں نے ان پر حملہ کر دیا، ان کی گردن میں رسی ڈال کر اپنے پجاری کے پاس لے گئے تاکہ ان کی بھیٹ چڑھائی جا سکے۔ جب وہ پجاری نے ان کو اوپر سے نیچے تک دیکھا تو کہا ان کی ایک انگلی کٹی ہوئی، یہ عیبدار ہے، ان کی قربانی نہیں ہو سکتی، ان کو چھوڑ دو۔ جب ان کو چھوڑ دیا گیا، وہ واپس محل میں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ جو میرے مشیر نے، وزیر نے بات کہی تھی کہ اس انگلی کٹنے میں بھی اللہ کی حکمت کو بہت صحیح کہی تھی، اس کو جیل سے نکالو۔ بیچارہ سال 1.5 سال جیل میں سڑ رہا تھا، جیل سے نکالا گیا، لایا گیا۔ بادشاہ نے کہا کہ تمہارا جملہ بالکل صحیح تھا کہ ہر کام میں اللہ کی حکمت ہوتی، اگر میری انگلی نہ کٹی ہوتی تو میری گردن کٹ گئی ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے انگلی کاٹ کر میری گردن بچا دی، یہ تو مجھے سمجھ میں آ گیا، لیکن بلا وجہ تم جیل میں 1.5 سال 2 سال سے سڑ رہے ہو، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ اس کے پیچھے تو کوئی لاجک نہیں سمجھ میں آ رہی۔ وہ مشیر تھا ایمان والا، اس نے کہا کہ حضور اس میں بڑی حکمت ہے، اس میں بہت لاجک ہے، میں آپ کے ساتھ شکار پر نکلتا، سیکیورٹی والے تو پیچھے رہ گئے، میں آپ سے پیچھے نہیں رہتا، ساتھ سائے کی طرح لگا رہتا، آپ تو عیبدار تھے، وہ لوگ آپ کو چھوڑ دیتے، میری گردن کاٹ دیتے، اللہ تعالیٰ مجھے جیل میں رکھ کر بچایا۔ ہر کام کے پیچھے ایک حکمت ہوتی ہے جس کو بندہ نہیں سمجھتا، اور اس حقیقت کو واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف میں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کے 3 واقعات بیان فرمائے، چاہے وہ کشتی کو عیبدار کرنے کا ہو، چاہے وہ لڑکے کے قتل کا ہو، یا پھر وہ دیوار کے بنانے کا ہو، اس کے پیچھے کیسی اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ انسان یہ تکوینی امور میں جو کائنات چل رہی ہے اس میں بہت ساری چیزوں کو نہیں سمجھ پاتا، لیکن اللہ تعالیٰ کا ہر کام حکمت کے ساتھ ہوتا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اس کتاب کو ہم نے نازل کیا ہے۔ ابھی میں نے عرض کیا کوئی گزارش نہیں، ریکویسٹ نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ ہدایت نامہ ہے، لہذا اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، سچائی کے ساتھ، حقیقت کے ساتھ ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے۔ اور پھر جو سب سے بڑا مطالبہ ہے جس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، جس کے سلسلے میں کوئی مصالحت نہیں ہو سکتی، فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، اللہ کی تم کو عبادت کرنا ہے، دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے، ملاوٹ سے کام نہیں چلے گا کہ اللہ کی عبادت اس کے ساتھ ساتھ کسی اور کو بھی شریک کر لو، اللہ تعالیٰ کے پاس یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اس کے سلسلے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اعلان فرمائے گا کہ انا اغنى الشركاء عن شركهم، میں بالکل بے نیاز ہوں بندوں کے ان اعمال سے، مجھے نہیں ہے بندوں کے ان اعمال کی ضرورت جس میں وہ میرے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کرتے تھے، کسی اور کے دکھاوے کے لیے، خوش کرنے کے لیے، مطمئن کرنے کے لیے وہ عبادتیں کرتے تو میں اس کو ہرگز قبول نہ کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی نے کہا کہ پوری نیت اللہ کی خوشنودی کی ہوتی ہے، لیکن میں صدقہ دیتے ہوئے چاہتا ہوں کہ ذرا لوگ بھی خوش ہو جائیں، میرے صدقے یہ قبول ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ہوں گے، قبول نہیں ہوں گے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خالص اللہ کے لیے خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا، ملاوٹ والے اعمال کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ جس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر لیا جائے وہ اعمال اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ مخلصانہ کامل اخلاص کے ساتھ عبادتیں ہوں، کامل اخلاص کے ساتھ بندگی ہو، یہ اللہ تعالیٰ کو قبول ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ لہذا ارشاد فرمایا فَاعْبُدِ اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرے آپ مخلصاً لَهُ الدِّينَ، پورا دین اخلاص کرتے ہوئے، مخلص کرتے ہوئے، خلوص کے ساتھ اس میں ملاوٹ نہ ہو۔ اَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ، اور یاد رکھو دین خالص ہی اللہ تعالیٰ کا ہے، مکمل اطاعت اور فرما برداری اور صحیح بنیادوں پر دین یہ بس اللہ ہی کا ہے، اس میں کسی کو تم شریک نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی، 3 لوگوں کا تذکرہ فرمایا کہ خوب تلاوت کرتا تھا لیکن قاری کہلانے کے لیے، خوب خرچ کرتا تھا
لیکن سخی داتا کہلانے کے لیے خوب جدوجہد کرتا تھا، جنگوں میں شرکت کرتا تھا، لیکن بہادر کہلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کو جہنم میں ڈالنے کا حکم دیا۔ حدیث صحیح میں تذکرہ ہے۔ دین اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہونا چاہیے، اطاعت فرما برداری اللہ تعالیٰ کے لیے ہو۔ ہر یہ الگ بات ہے کہ اگر کسی نے دیکھ لیا اور تاڑ لیا کہ آپ رات میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، دیکھ لینے کی وجہ سے میں نماز تھوڑی چھوڑوں گا، لیکن نیت ہرگز نہیں ہوگی۔ نیت بس اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی ہوگی، اور اس کو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر لینا، دکھاوا کرنا، ریاکاری کرنا، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک خفی فرمایا، یہ چھپا ہوا شرک ہے فرمایا۔ اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرک خفی کا عالم یہ ہے کہ کہیں کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ مشرکوں کا شرک، اس کا مجھے ڈر نہیں ہے مورتی پوجا تمہارے اندر آ جائے، فرمایا نہیں، اس کا اندیشہ کم ہے، لیکن یہ چھپا ہوا شرک تمہارے اعمال میں داخل ہو جائے، اس سے میں بہت ڈرتا ہوں، اس سے میں بہت ڈرتا ہوں۔ لہذا ریاکاری کو قریب نہیں پھٹکنے دینا چاہیے، کامل اخلاص کے ساتھ، مکمل الہیت، بس اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہو، یہ جذبے کے ساتھ اعمال کرنا چاہیے، جو بسا اوقات اجتماعی زندگی میں کم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے کہ نماز ہو تو بس اللہ تعالیٰ کے لیے، صدقات ہو تو بس اللہ تعالیٰ کے لیے، حج ہو تو بس اللہ تعالیٰ کے لیے، اعلان نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، اور دوسروں کو خوش کر لینے اور دوسروں کو متاثر کر لینے اور ان پر رعب اور دبدبہ جما لینے کا کوئی جذبہ نہ ہو، اس سے انسان اپنے دل کو نکال کر صاف کر لے۔ بالکل یہ صاف ستھرا دل اللہ تعالیٰ کے پاس پسند ہے، کیونکہ یاد رکھیے یہ جو شرک ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک خفی فرمایا، چھپا ہوا شرک، دھیرے دھیرے کبھی کبھی پھر یہ شرک جلی میں تبدیل ہو جاتا ہے، کھلے شرک میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ پھر بندہ دوسروں کو شریک کرنے لگتا ہے، اور پھر جب شرک کرتا ہے تو اس کے سلسلے میں تعویلات کرتا ہے، اس کی وجہ بتانے کی کوشش کرتا ہے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو لوگ شرک کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ نکیر کی تو ان لوگوں نے ایک توجیہ کی، اور آج بھی وہی بات آپ کے سامنے کہی جائے گی۔ جب آپ توحید کی بات سمجھائیں گے، خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی، جو مالک حقیقی ہے اسی کی عبادت کی آپ دعوت دیں گے، تو وہ فوراً ایک جواب دیں گے۔ وہ جواب کیا ہے؟ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے ہٹ کر بھی مددگار بنا رکھے ہیں، جن کو پوچھتے ہیں مورتیوں کی شکل میں، دریاؤں کی شکل میں، درختوں کی شکل میں، جب تم ان سے پوچھو گے کیوں پوجا کر رہے ہو، کیوں پوچھتے ہو، کیا کہیں گے؟ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم ان کو نہیں پوچھتے ہیں مگر اس لیے کہ بس اللہ تعالیٰ کا تقرب دلا دے، اللہ تعالیٰ تک پہنچا دے۔ یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے جس کو اسلام نکال کر پھینک دینا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے ذریعوں کی ضرورت ہے، نہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ تک تم ڈائریکٹ پہنچ سکتے ہو، اللہ تعالیٰ کو تم مخلوق میں سے نہ سمجھو، مخلوق میں سے نہ سمجھو کہ چیف جسٹس تک پہنچنا ہے تو پہلے چھوٹے ججوں تک پہنچو، وہ تمہارے لیے میدان ہموار کریں گے، راستہ ہموار کریں گے، تب جا کے وہاں تک پہنچ سکو گے۔ یہ نکال کے پھینک دو، یہ مخلوق کی مجبوری ہے۔ وہ خالق کا تو عالم یہ ہے کہ اس نے ارشاد فرمایا تمہاری شہرک ہے نا، اس شہرک سے بھی زیادہ وہ قریب ہے تم سے۔ جب وہ اتنا قریب ہے تو اس کے مقابلے میں اور کون قریب ہو سکتا تھا؟ آپ سوچ لیجئے۔ لہذا فرمایا جب کبھی لوگ یہ کہیں کہ ہم ان کو اس لیے واسطہ بنا رہے ہیں کہ یہ اللہ تک ہم کو پہنچا دے، تو اس باطل نظریے کی تم تردید کر دو کہ اللہ تعالیٰ کا تقرب تم کو ڈائریکٹ ملے گا، تمہارے سجدوں سے ملے گا، تمہاری نمازوں سے ملے گا، تمہارے نیک کاموں سے ملے گا، تمہاری دعاؤں سے ملے گا۔ تنہائی میں، اندھیری رات میں جب تم ہاتھ اٹھا کر اپنے مولا کو پکار کر اللہ اللہ کہو گے، وہ تم کو جواب دے گا، وہ جواب دے گا اور کہے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، اے بندے میں بہت قریب ہوں، پوچھو مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہو، رکھو میرے دربار میں سوال، میرے سامنے اپنی مصیبت رکھو، اس مصیبت کو میں دور کروں گا۔ خود اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی پوچھتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، دیہات کے ہیں، سیدھے سادے ہیں، ابھی مسلمان ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے، سوال بھی ان کا بڑا سیدھا سادہ. کیا کہا انہوں نے؟ بے تکلفی کے ساتھ کہا اے اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ قریب ربنا فنناجیہ ام بعید فننادیہ، اللہ تعالیٰ کا معاملہ ذرا بتائیے، کتنی دور ہے کیسے پکاروں، کتنے قریب ہے کیسے سرگوشی کروں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نبی میرے اس بندے سے کہہ دیجئے اذا سالک عبادی عنی فانی قریب، میں بہت قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی، میں خود جواب دیتا ہوں. نہیں ہے ضرورت مجھے واسطوں کی، نہیں ہے ضرورت مجھے حوالوں کی، میں خود جواب دیتا ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب وہ مجھے پکارتا ہے نا، مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں خود کہتا ہوں بندے کیا چاہیے تجھے. لہذا یہ ارشاد فرما کہ یہ باطن نظریہ ہے جو یہ مشرکین پیش کر رہے ہیں کہ ان کے ذریعے سے ہم اللہ کا تقرب چاہتے ہیں، یہ ہماری سفارش کریں گے، اللہ سے ملائیں گے، اللہ تک پہنچائیں گے. ہر بندہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتا ہے. یہ ہے اسلام کی خصوصیت، یہ ہے دین حقیقی کہ بندوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ سے ایسا جوڑا کہ اس میں یہ شرط بھی نہیں رکھی کہ صرف نیک بندے پکاریں گے تو میں جواب دوں گا، بلکہ ارشاد فرمایا قل لعبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، گناہ گار بھی پکارے تو میرے رحمتوں سے مایوس نہ ہو، میں جواب دوں گا، سنوں گا، ضروریات کی تکمیل کروں گا. ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، جو جھگڑے کر رہے ہیں اور آج جو یہ تعویلات کر رہے ہیں ان سے کہہ دیجئے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا کہ سچائی کیا تھی. ان اللہ یحکم، بے شک اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے، بینہم، انسانوں کے درمیان، فیما ہم فیہ یختلفون، ان چیزوں میں جن چیزوں کے سلسلے میں بندے اختلاف میں پڑے ہوئے. ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، فرمایا اللہ تعالیٰ ہرگز اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹ سے کام لیتا ہے اور ناشکری سے کام لیتا ہے. دونوں صفتوں کا تذکرہ. کاذب جھوٹ بول رہا ہے، وہ کیا اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے حوالوں کی ضرورت ہے، ذریعوں کی ضرورت ہے، وہ جھوٹا ہے. جب جھوٹ بول رہا ہے تو اس کو ہدایت نہیں دے گا، جھوٹ پہ مرے گا. کفارن، اور جو ناشکری کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پہ پردہ ڈالتا ہے کہ ہر چیز ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے مل رہی ہے، کوئی ذریعہ نہیں ہے جو اس کو کوئی چیز دے رہا ہو، لیکن اس کے باوجود وہ شکر گزاری دوسروں کی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتا ہے. ایسے بندوں کو ہرگز اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دے گا. شرک کیسے پیدا ہوتا ہے؟ شرک پیدا ہوتا ہے مخلوق کے سلسلے میں غلط فہمیوں سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اتنا مقدس مانا خدائی میں شریک کر دیا، یہاں سے شرک پیدا ہوتا ہے. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ بہت صراحت کے ساتھ فرمایا کرتے ہیں حجت اللہ میں کہ دیکھو شرک دو طرح سے پیدا ہوتا ہے. بندوں کو اتنا بلند کر دو، اتنا بڑھا دو، مخلوق کو اتنا بڑھا دو کہ نعوذ باللہ اللہ تک پہنچا دو. اس کے بالکل برعکس دوسری چیز، نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو اتنا گھٹاؤ کہ مخلوق سے ملا دو. اتنا مقدس سمجھ لیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، جب تک کہ خدائی میں شریک نہ کیا تسلی نہیں آئی، شرک پیدا ہو گیا. اور مشرکین کا عالم یہ ہے، اتنا اللہ تعالیٰ کو کمزور سمجھ لیا، اتنا کمزور سمجھ لیا، خود سے کوئی فیصلہ ہی نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ، نعوذ باللہ. اور مال دینے کا فیصلہ کوئی کرے گا، اولاد دینے کا فیصلہ کوئی کرے گا، صحت یابی کا فیصلہ کوئی کرے گا، بیماریوں کا فیصلہ کوئی کرے گا. اللہ تعالیٰ مجبور ہے، جب مخلوق سے ملا کر مجبور کر دیا، شرک پیدا ہو گیا. یہ دونوں چیزوں کی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نفی کر دی اور ارشاد فرمایا اس کو اولاد کی ہرگز ضرورت نہیں. لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا، اگر اللہ تعالیٰ کو اولاد ہی کی ضرورت ہوتی، لاصطفى مما يخلق ما يشاء، تو اپنی مخلوق میں سے جو برگزیدہ ہیں، پسندیدہ ہیں، ان کو اولاد بناتا. اتنی بڑی کاری ضرب ہے عیسائیت پر کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کنبہ بنی اسرائیل، اور بنی اسرائیل کے بانی یا کہہ لیجیے جن سے یہ سلسلہ نسب شروع ہوتا ہے حضرت یعقوب، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ہے. حضرت یعقوب کے والد حضرت عیسیٰ وہ حضرت
याकूब से भी बुलंद है। और हजरत इसहाक के वालिद हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह, उनकी फजीलत हजरत इसहाक से भी कहीं ज्यादा है। तो अगर अल्लाह ताला को बेटा बनाना होता तो इब्राहिम को नहीं बनाता, अल्लाह ताला को बेटा ही बनाना था तो अल्लाह ताला ने इसहाक को क्यों नहीं बनाया? अल्लाह ताला को बेटा ही बनाना था तो अल्लाह ताला ने याकूब को क्यों नहीं बनाया? तुम खुद अपने अकीदे में कहते हो कि ये ज्यादा बुजुर्ग है, ये ज्यादा अफजल है, ये ज्यादा बरगुज़ीदा है, तो फिर उन बरगुज़ीदा लोगों को भी तो बेटा बनाना चाहिए था, ये अकलौता बेटा ही क्यों? लिहाजा अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है लस्तफा, वो मुंतखब कर लिया होता, चुन लिया होता, मिम्मा यखलुकु मा यशा, अपने मखलूक में से किसी को भी, लेकिन सुब्हानहू, उसकी जात बुलंद व बरतर है, पाक है, उसको किसी चीज की भी जरूरत नहीं है। और उसकी दलील क्या है? हुवल्लाहुल वाहिद अल अहद, बेशक अल्लाह ताला वाहिद है, वाहिद है यानी वो यकता है, उसका कोई स्पाइस नहीं है, उसकी जिन्स नहीं है, उसकी नस्ल नहीं है। याद रखिए, बेटा कौन होता है? किसी भी मखलूक की औलाद उसी जिन्स की होगी कि नहीं होगी? और अल्लाह ताला वाहिद है, उसकी जिन्स का कोई नहीं है। और औलाद कब होती है? औलाद उस वक्त होती है जब उसी जिन्स का लाइफ पार्टनर हो, साथी हो, दोनों के जरिए से औलाद वजूद में आती है। लिहाजा जब अल्लाह यकता है और उसके जिन्स का कोई जोड़ नहीं है, नौजुबिल्लाह, तो फिर वहां कोई पार्टनर नहीं जिससे कि औलाद हो। ये बातिल नजरिया है। मंतिकी दलील अल्लाह ताला ने अकल से दे दी कि तुम खुद कहते हो, तुम्हारे सहीफे कहते हैं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पूरी जिंदगी कहते रहे अल्लाह वाहिद है और उसका हमजिन्स, उसके जिन्स का कोई नहीं है। तो लाजमी बात है जब वो वाहिद है तो औलाद होगी तो वहदानियत खत्म हो गई, तौहीद खत्म हो गई। अब उसका साथी हो गया उसी जिन्स का। और आप जानते हैं बाज औकात, और बाज औकात नहीं, अक्सर औलाद वालिद से फायज होती नहीं होती। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह से आप वाकिफ है, उनके वालिद से। इमाम बुखारी से आप वाकिफ है, उनके वालिद से। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से आप वाकिफ है, उनके वालिद से। और आगे बढ़ जाइए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप वाकिफ है, अल्लाह के रसूल की फजीलतों से आप वाकिफ है, उनके वालिद। तो मालूम यह हुआ कि अक्सर व बेशतर औलाद वालिद से अफजल हो जाती है। तो नऊज़ु बिल्लाह, अल्लाह के साथ तुम औलाद तजवीज करके क्या कर रहे हो, जरा गौर कर लो। अल्लाह ताला को मखलूक से भी अदना कर रहे हो, कमजोर बना रहे हो, निहत्ता बना रहे हो और मफजूल बना रहे हो। इरशाद फरमाया हुवल वाहिद अल क़हार, और वो काबू वाला है, कंट्रोल वाला है, उसको औलाद की क्या जरूरत होगी? औलाद की जरूरत उसको होती है जो बूढ़ा हो जाए, कमजोर हो जाए, इस दुनिया से चल बसे, ताकि औलाद उसकी जानशीनी करे, वो सिलसिला चलता रहे। हर मखलूक की औलाद जो होती है वो इसीलिए होती है, वो मखलूक का सिलसिला चलता रहे। अल्लाह ताला के पास न कमजोरी है, अल्लाह ताला के पास न लाचारी है, न मजबूरी है, न मौत है, न नींद है, न ऊँघ है। लिहाजा वहां कैसे तुमने सोच लिया कि अल्लाह ताला की औलाद होगी? उसका तो आलम यह है, तने तन्हा उसने इतनी जबरदस्त कायनात पैदा कर दी, इतनी जबरदस्त कायनात पैदा कर दी, जिसके सिलसिले में उर्दू का एक सही लफ्ज है, ना पाइदा किनार, जिसका कोई किनारा नहीं है। आज तक जिस कायनात की जो इंतहा है, जहां ये कायनात खत्म हो रही है, वहां तक इंसान नहीं पहुंच सका। इतनी बड़ी कायनात पैदा करने वाला कौन शरीक था, कौन मशवरा दे रहा था, कौन मटेरियल दे रहा था? खलक़स समावाति वल अर्द बिल हक़, उसने पैदा किया आसमान को, उसने पैदा किया जमीन को एक हकीकत के साथ। और वो हकीकत ये कि अल्लाह ताला ने इस पूरी कायनात में ये इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया था कि ये इंसान अपनी पूरी सलाहियतों के साथ अल्लाह की इबादत करे। युकव्विरुल लैला अलन नहार, और लपेट देता है वो रात को दिन पर, वो युकव्विरुन नहार अलल लैल, और दिन को लपेट देता है रात पर, जैसे कि ऊपर कवर चढ़ा दिया जाता है, ऐसे युग़शिल लैला वन नहार इरशाद फरमाया कि दिन पर रात को चढ़ा देता है, रात पर दिन को चढ़ा देता है। वसख्खर शम्स वल क़मर, सूरज और चांद सब उसके काबू में, सब उसके कंट्रोल में। कुल्लुन यजरी लिअजलिन मुसम्मा, सारी कायनात चल रही है एक वक्त मियाद तक, वक्त मुकर्रर तक,
اور وہ وقت مقرر قیامت کا ہے جس کا آگے تذکرہ آنے والا ہے. الا وهو العزیز الغفار. یاد رکھو بہت عزت والا، بہت غلبے والا، بہت کنٹرول والا. اتنا اس کو کنٹرول ہے، اتنا کنٹرول ہے کہ شرک کرتے ہوئے لوگوں کے سر پہ چٹانیں گرا دے، بھیجے ان کے پاش پاش ہو جائے. اتنا کنٹرول ہے. گناہ کرتے ہوئے بندوں کے لیے زمین پھٹ جائے، وہ زمین میں دھس جائے، زندہ درگور ہو جائے. اتنا کنٹرول ہے، اتنا کنٹرول ہے. اس کے حکم پر طوفان آ جائے، اس کے حکم پر سیلاب آ جائے، اس کے حکم پر زلزلہ آ جائے. لیکن معاملہ یہ ہے الغفار بہت بخشنے والا ہے، بہت معاف کرتا ہے، معاف کرتا چلا جاتا ہے، مہلت دیتا چلا جاتا ہے جب تک کہ وقت مقرر نہ آ جائے. مہلت دیتا ہی چلا جائے گا. خلقکم من نفس واحدہ. ایک ہی جان سے تم سب کو پیدا کیا حضرت آدم علیہ السلام سے. ثم جعل منها زوجها. اور اسی جان سے ان کا جوڑ پیدا کیا، ان کی شریک حیات پیدا کیا حضرت حوا. وانزل لکم من الانعام ثمانیۃ ازواج. اور تمہارے لیے اس نے کھانے پینے کا جو انتظام کیا تو 8 مویشی ایسے رکھے، 8 جوڑے ایسے رکھے جن سے تم غذا لے سکتے ہو. وہ 8 اربوں کے سامنے معروف تھے، اور وہ 8 ہی کی دوسری قسمیں ہیں جو آج بھی ہمارے لیے حلال ہے. مثلا مثال کے طور پر اونٹ، یہ نر اور مادہ ملا کر 2 ہوئے. ایک قسم گائے اور بیل، اور اسی کی ایک قسم ہے بھینس. آپ سمجھ لیجیے کہ یہ جائز کیے گئے. اسی طرح آپ جانتے ہیں کہ بھیڑ، وہ بھیڑ جو نر ہو، جو مادہ ہو، اور پھر بکریاں اب اسی کی قسم میں ہرن وغیرہ آ جاتے ہیں. تو دیکھا جائے تو بنیادی طور پر 8 جوڑ ہے جو بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جائز رکھے، جن کو ذبح کر کر اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہوئے ان کا گوشت بندہ استعمال کر سکتا ہے. یخلقکم فی بطون امہاتکم. اس نے پیدا کیا تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ میں، خلقن بعد خلقن، ایک مرحلے کے بعد دوسرا مرحلہ. پہلا مرحلہ، دوسرا مرحلہ، تیسرا مرحلہ. سورۃ المؤمنون میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل فرما دی کہ پہلے لوتھڑا ہوتا ہے، جونک کی شکل میں خون پیتا چلا جاتا ہے، پھر گوشت کا ایک ٹکڑا بنتا ہے، پھر اس میں ہڈیاں بنتی ہیں، پھر اس کے بعد اس میں اس کے اعضاء الگ الگ ہوتے ہیں، پھر روح پھونکی جاتی ہے، جان آتی ہے. خلقا من بعد خلق، کہ اللہ تعالیٰ نے دھیرے دھیرے تم کو زندگی دی، ایک مرحلے کے بعد دوسرا مرحلہ. اور یہ سارا کام ہو رہا ہے کہاں؟ زبردست ایک لیب ہے، اور اس میں سرچ لائٹ لگی ہوئی ہے، اور پوری روشنی پڑ رہی ہے، اور اس روشنی میں ایک ایک رواں نظر آ رہا ہے، اور تخلیق کا عمل کیا جا رہا ہے. جیسے کہ آپریشن ہوتا ہے کہ اس میں لائٹ کا پورا انتظام ہوتا ہے کہ روشنی رہے سرجن کے سامنے. تھوڑی دیر کے لیے بھی لائٹ چلی جائے گی تو خدا نہ خاصا بڑا حادثہ ہو جائے گا. فرمایا نہیں، اللہ تعالیٰ کو روشنی کی ضرورت نہیں. فی ظلمات ثلاث، 3 تاریکیوں کے باوجود وہ تم کو پیدا کر رہا ہے. 3 اندھیرے ہیں، ان 3 اندھیروں کے باوجود تم کو رنگ دے رہا ہے. ان 3 اندھیروں کے باوجود وہ تم کو آنکھیں بنا رہا ہے، بینائی دے رہا ہے. ان 3 اندھیروں کے باوجود وہ تمہارے اعضاء بنا رہا، ہونٹ بنا رہا ہے، ناک کان بنا رہا ہے، اور دل کو دھڑکا رہا ہے. ساری چیزیں کتنے اندھیروں میں ہو رہی ہے. پہلا اندھیرا تو ماں کا پیٹ ہے، پھر اس کے بعد آپ جانتے ہیں وہ جنین ہے جس کو وام آپ کہتے ہیں، یوٹرس کہتے ہیں. پھر اس کے بعد تیسری ایک جھلی ہے جس جھلی کے اندر بچہ پرورش پاتا ہے. 3 تاریکیوں میں اللہ تعالیٰ یہ کام کر رہا ہے. اور اس کی کارکردگی کا عالم یہ ہے کہ ایک انسان ایک وقت بن رہا ہے نہیں، کروڑ انسان بیک وقت بن رہے ہیں. اور اس کی قدرت کا عالم یہ ہے صرف انسان کی پیدائش کا عمل ہو رہا ہے نہیں، سینکڑوں مخلوق کی پیدائش کا عمل بیک وقت ہو رہا ہے. گائے بھینس کے ساتھ بھی ہے، اور درندوں کے ساتھ بھی ہے، پرندوں کے ساتھ بھی ہے، اور پھر پانی میں مچھلی کے ساتھ بھی ہے، آبی مخلوق کے ساتھ بھی ہے. فرمایا دیکھو یہ ہے اللہ تعالیٰ. ذالکم اللہ ربکم، یہ تمہارا رب، اس کی عبادت کرو. کہاں کے ٹکڑوں کو پوج رہے ہو، کہاں درخت کے ٹکڑوں کو پوج رہے ہو. لہ الملک، حکومت بھی اسی کی، یاد رکھو حکم بھی اسی کا چلتا ہے، ملکیت بھی اسی کی ہے.
کوئی بھی مالک نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے. اور میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ آرگنز دے کر اللہ تعالیٰ نے ہم کو دنیا میں بھیجا، لیکن ان آرگنز پہ میری حکومت نہیں چلتی. دل پہ میرا حکم نہیں چلتا ہے، گردوں پہ میرا حکم نہیں چلتا، آنکھوں پہ میرا حکم نہیں چلتا، سننے کی صلاحیت پر میرا حکم نہیں چلتا. پروردگار اچانک کہتا ہے اے دل تو رک جا، تو انسان ایک کام میں مشغول رہ جاتا ہے، کام ختم کرنے کی بھی مہلت نہیں ملتی. وہ دل رک جاتا ہے تو رک جاتا ہے، انسان فارغ ہو جاتا ہے دنیا سے. اللہ کا حکم چل رہا ہے، میرے آرگن پہ میرا حکم نہیں چل رہا، اللہ تعالیٰ کا. اگر گردہ کام کرنا چھوڑ دے، اور اگر نگاہیں کام کرنا چھوڑ دے، کان کام کرنا چھوڑ دے، دل کام کرنا چھوڑ دے، ہزار میں سر پھوڑ لو، اپنا میں کام نہیں کروا سکتا. اللہ کا حکم چاہیے. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. فانا تصرفون، عجیب و غریب لفظ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. ایک تاریخ ہے، ایک لفظ میں بیان کر دی گئی، ایک حقیقت ہے اور ایک نفسیات ہے جو ایک لفظ میں پرو دی گئی. ذرا غور کیجیے. فانا تصرفون، آپ ترجمہ اٹھا کر دیکھیے، کہاں تم پھرے جا رہے ہو نہیں ارشاد فرمایا. اگر ارشاد فرماتا فانا تصرفون، را پہ کسرہ ہوتا اور تا پہ فتحہ ہوتا تو اس کا ترجمہ ہوتا تم کہاں پھرے جا رہے ہو، گمراہ ہوئے جا رہے ہو. کیا ارشاد فرمایا؟ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، تا پہ ضمہ ہے، را پہ فتحہ ہے. اس کا ترجمہ ہوگا تم کو کہاں پھیرا جا رہا ہے، الو بنایا جا رہا ہے. دکانداری کے لیے تم کو بیوقوف بنا رہے ہیں لوگ، اپنی دکانوں کو چلانے کے لیے، اپنے مندروں کی بھیٹ کے لیے، نظر و نیاز کے لیے اور آمدنی کے لیے، غلوں کو چمکانے کے لیے، اپنی جیب گرم کرنے کے لیے تم کو الو بنا رہے ہیں. لوگوں سمجھو تم کو کہاں پھیرا جا رہا ہے. کوئی پھیرنے والا پھیر رہا، پس پردہ کوئی ہاتھ ہے جو تم کو الو بنا رہا ہے، تم کو بیوقوف بنا رہا ہے. اس کی اپنی دکان چل رہی ہے، اس کی خواہشات پوری ہو رہی ہے. یہ ایک چھوٹا سا حلقہ ہے، ایک چھوٹا سا طبقہ ہے جو بڑی تعداد میں انسانوں کو پاگل بنا رہا ہے، بیوقوف بنا رہا ہے. لہذا ذرا اس حقیقت پہ غور کرو. ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم ناشکری کرو گے اللہ تعالیٰ تم سے بے نیاز ہے. اللہ تعالیٰ کو تمہاری شکر گزاری کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ کو تمہاری عبادتوں کی ضرورت نہیں. اس کے دربار میں صف بستہ کھڑے ہوئے فرشتے جو عبادت کر رہے ہیں وہی اس کی حمد و ستائش کے لیے کافی ہے. لیکن یاد رکھو وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، وہ اپنے بندوں سے ناشکری کو پسند نہیں کرتا. اگر تم ناشکری کر رہے ہو تو یہ نہ سمجھو اللہ کو ضرورت ہے، لیکن یہ سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی نہیں، اس سے ناراض ہے. وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اور اگر شکر گزار بنو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہوگا. اس کی خوشنودی تم کو ملے گی. جب وہ راضی ہوگا تو انعامات سے، جب وہ راضی ہوگا تو اجر و ثواب سے نواز دے گا. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، آج اپنی دکان چمکانے کے لیے تم کو بیوقوف بناتے ہوئے لوٹ رہے ہیں، اپنی جیبوں کو گرم کر رہے ہیں، تمہاری جیبوں کو خالی کر رہے ہیں. لیکن یاد رکھو قیامت کے دن تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ لوگوں نے ہم کو دھوکہ دیا تھا اور ان لوگوں کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے تھے. نہیں، اس دن تو وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، ہر ایک کو اپنا اپنا بوجھ اٹھانا ہے. تم کو بھی جواب دینا، ان کو بھی جواب دینا ہے. ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ، تم سب کو لوٹ کر جانا ہے اپنے ہی رب کی طرف، اللہ تعالیٰ کی طرف. فَيُنَبِّئُكُمْ، وہی تم کو اطلاع کرے گا، باخبر کرے گا. بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جو کچھ کر کے تم آئے ہو، کیونکہ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، جو کچھ سینوں میں اس سے وہ بخوبی واقف ہے، نیتوں سے واقف ہے. لہذا یہ انسان کا کہہ دینا کہ لوگوں نے گمراہ کر رکھا تھا، اس کی وجہ سے میں بھولے پن سے ان کی اطاعت کر گیا، ان کی بات سن گیا، گمراہ ہو گیا، یہ کام نہیں دے گا. وہ جانتا ہے تمہارے سینے میں کیا ہے. تمہارے سینے میں یہ ہے کہ اس مذہب میں آسانی ہے، اس طریقہ کار میں ذرا آسانی ہے، نفس کے مطابق زندگی گزارنے کی سہولت ہے. جو چاہے کھا لو، جو چاہے پی لو، جیسی چاہے زندگی بسر کر لو، جو چاہے کما لو. لہذا تم نے نفس کی خواہش کے لیے پھر پیروی کی تھی اپنے بڑوں کی. اگر قربانی دیتے تم تو سچائی کی طرف پہنچ گئے ہوتے. لہذا فرمایا سینوں کے بھیدوں سے وہ واقف ہے. وہ صرف یہ کہہ دینے سے کہ بڑوں نے گمراہ کیا تم کو چھوڑنے والا نہیں ہے. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ،
جب انسان کو کوئی مصیبت چھو کر چلی جاتی ہے، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، کوئی مصیبت آ جائے، علالت کی شکل میں، مصیبت کی شکل میں، کہیں پھنس جائے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، کیا کرتا ہے؟ دعا ربہ منیبا الیہ، وہ اللہ تعالیٰ کو پکارنے لگتا ہے، رو رو کر، گڑ گڑا کر، اے اللہ بچا دیجئے۔ اور ثم اذا خولہ نعمتا، جب اللہ تعالیٰ اپنی جانب سے اس پر نعمت کی بارش کر دیتا ہے، نعمت عطا کرتا ہے، صحت دے دیتا ہے، مصیبت چھٹ جاتی ہے، ثم اذا خولہ نعمتا منہ نسی ما کان یدعو الیہ، بھول جاتا ہے کیا کہہ رہا اللہ تعالیٰ سے، اس کے دربار میں کیا کہہ رہا تھا، کیا عرض کر رہا تھا، بیماری میں بستر پر پیر رگڑتے ہوئے، جبکہ ڈاکٹر بھی منہ چھپانے لگا تھا، تو اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا تھا اللہ ایک بار تو صحت دیجیے، آپ دیکھیے کیسی رات کی زندگی گزر کروں گا، کیسی فرما برداری کروں گا، اور نماز تو چھوٹے گی نہیں، فرض تو فرض، تہجد بھی قضا نہیں ہوگی، یہ ساری نیتیں کر کر کے وہ سمجھ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ غالباً ان سے واقف نہیں ہے، وہ اپنے دل میں کہہ رہا ہے، لیکن اے انسان غور کر لے کہ اللہ تعالیٰ انہ علیم بذات الصدور، تمہارے سینے کے بھیدوں سے واقف ہے، وہ جانتا ہے تو کیا کہہ رہا تھا۔ لہذا فرمایا کہ عالم یہ ہوتا ہے کہ جب تنے تنہا مصیبت میں پھنسا ہوتا ہے تو اللہ کو پکارتا ہے، جب نعمتوں کی بارش ہوتی ہے خولہ عطا کر دیتا ہے، نعمت منہ، اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے نعمت نسیا بھول جاتا ہے، ما کان یدعو الیہ من قبل، پہلے کیا پکار رہا تھا، کیا کہہ رہا تھا، اور کیا کرتا ہے وجعل للہ اندادا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے لیے وہ شریک کرنے لگتا ہے، اس کے مثل ماننے لگتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کو پھلوں کا ٹوکرا دیتا ہے، آپ کی وجہ سے شفا ہوئی، وہ سمجھنے لگتا ہے کہ یہ ہاسپٹل کا کارنامہ ہے، اتنے اچھے میں دواخانے گیا تھا کہ میں بچ کے آ گیا، وہ سمجھنے لگتا ہے کہ فلاں کی تدبیر کام آ گئی، فلاں کی ترکیب کام آ گئی، لیضل عن سبیلہ، تاکہ اپنے راہ سے گمراہ ہو جائے۔ اس کو اعتراف کرنا چاہیے یہ مولا کا حکم، اس کو اعتراف کرنا چاہیے یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ یہ تو میں نے ایمان والوں کے لیے ترجمہ کیا، جو ایمان سے محروم ہوتے ہیں، مشرک ہوتے ہیں، وہ تو ٹوکرے لے لے کے پھر مندروں کو جاتے ہیں، وہ تو پھر اپنے نذرانے لے لے کر، بلکہ جانوروں کو لے لے کر آستانوں پر جاتے ہیں، چڑھاتے ہیں، اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اور معاف کرے کہ ہم مسلمانوں میں بھی ایسی گمراہی ہو جاتی ہے کہ ہم بھی بہت ساری چیزیں لے کے آسمانوں پر جاتے ہیں، چڑھاتے ہیں، سمجھتے ہیں یہاں سے صحتیابی ملی تھی اور یہاں سے ہم کو شفا ملی تھی۔ آپ جانتے ہیں حیدرآباد کے لوگ اچھی طرح واقف ہے کہ لوگ سفر کر کر کے جاتے ہیں رحمت آباد، اور وہاں سمجھتے ہیں کہ وہ نائب رسول، حضرت ابوبکر نائب رسول نہیں، حضرت عمر نائب رسول نہیں، عشرہ مبشرہ نائب رسول نہیں، اور ہمارے ملک کے ایک بزرگ نائب رسول ہے، اور پھر اس کے بعد سمجھتے صحت وہاں سے ملے گی۔ کفر ہے، شرک ہے، وہ پورا کا پورا سفر وبال ہے، اور جہنم کی راہ میں سفر کرنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ صحت دینے والا ہے، کوئی اور صحت نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ اولاد دینے والا ہے، کوئی اور اولاد نہیں دے سکتا۔ خیر کے فیصلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتے ہیں، شر کے فیصلے اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں، کسی اور کو خوش کرنے کی کبھی نہ سوچیں۔ ارشاد فرمایا قل تمتع بکفر کا قلیلا، اپنی ناشکری پہ کچھ دنوں تم انجوائے کر لو، انک من اصحاب النار، جہنم کی طرف تم جاؤ گے، جہنم کی آگ کی طرف تم جا رہے ہو، یہ جو کر رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر رہے ہو، دینے میں لینے میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ یہ اسلام توحید خالص ہے، خالصتاً اللہ کی عبادت، اسی سے دعائیں، اسی سے لو لگانا، باقی عقیدتیں، باقی محبتیں وہ اپنی جگہ ہے، وہ صحیح ہے، ان میں کوئی غلطی نہیں، لیکن یاد رکھیے دینے اور لینے کا یہ پورا انتظام اللہ کے ہاتھ میں، اس میں کوئی بھی شریک نہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمت ربه، ایک وہ شخص ہے جس کا عالم یہ ہے کہ مصیبت میں اللہ کو پکارتا ہے، خوشیوں میں دوسروں کو یاد کرتا ہے۔ ایک وہ شخص ہے جس کا عالم یہ ہے
کہ نعمتیں اللہ سے مانگتا ہے، تحفے دوسروں کی خدمت میں دیتا ہے، اتنا کمزور قسم کا ایک انسان، اور دوسرا انسان وہ ہے امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما، کہ جو رات میں کھڑا ہوا ہے، آناء اللیل رات کے مختلف پہروں میں، الگ الگ حصوں میں، ساجدا سجدے میں، وقائما حالت قیام میں، قنوت کے ساتھ۔ قنوت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ دعائے قنوت ہم سمجھتے ہیں کہ عام طور پہ مصیبت میں پڑی جانے والی دعا ہے، نہیں، قنوت کے معنی ہے بندگی، عاجزی، درماندگی، اللہ کے سامنے مجبور ہو جانا۔ لہذا فرمایا امن و قانتن، جو پوری فرما برداری کے ساتھ، بندگی کے ساتھ اللہ کے دربار میں رات میں کھڑا ہوا یا سجدے میں گرا ہوا ہے، یحذر الآخرۃ، آخرت کا احساس بھی ہے، ڈر بھی ہے، وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ، رب کی رحمتوں کی امید بھی ہے۔ دونوں کیفیتوں کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑا ہوا ہے وہ، اور جو ناشکرہ مصیبتوں میں اللہ کو پکارتا ہے، خوشحالیوں میں اللہ کو بلا دیتا ہے، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ فرمایا ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ لیکن یاد رکھو، یہ کیفیت حاصل کرنے کے لیے کہ راتوں کے مختلف پہر میں اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کے اس کو پکارنا، اس کے لیے تم کو کس چیز کی ضرورت ہوگی؟ اس کے لیے تم کو ضرورت پڑے گی علم کی، واقفیت کی، علم سے جوڑا۔ بغیر علم کے انسان جی نہیں سکتا۔ علم ضرورت ہے، ایسے ہی ضرورت ہے جس سے غذا ضرورت ہے۔ ہمیشہ علم کا سفر کرتے رہنا چاہیے، معلومات ہماری بڑھتی رہنی چاہیے، اور جیسے جیسے علم بڑھے گا، جیسے جیسے ہماری معلومات بڑھے گی، عمل بھی بڑھے گا اور مقام بھی بڑھے گا، رتبہ بھی بڑھے گا۔ فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے نبی پوچھئے ان سے کیا ہر وہ دو برابر ہو سکتے ہیں جس میں سے ایک جانتا ہے اور دوسرا نہیں جانتا؟ ایک ڈاکٹر ہے، ایک پیشنٹ، دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ ایک ٹیچر ہے، ایک اسٹوڈنٹ ہے، دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ تو جو عالم ہوتا ہے، جاننے والا، وہ، اور جو ناواقف ہوتا ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ عالم کا لفظ استعمال کیا تو مدرسے میں پڑھنا نہیں۔ یاد رکھیے، علم سے جو جڑ جاتا ہے وہ عالم بنتا ہے۔ کوئی بھی صحابی مدرسے میں نہیں پڑھا، لیکن سب علماء، سب عالم ہیں۔ کیوں؟ علم سے جڑے رہے، سیکھتے رہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ صحابہ نے یہ کیا کہ دو بھائی ہیں تو دونوں بھائیوں نے طے کیا کہ ایک دن میں کھیت میں ہل چلاؤں گا، تم حضور کی خدمت میں پڑھنے کے لیے جانا، دوسرے دن میں جاؤں گا، تم ہل چلانا۔ ترتیب بنائی انہوں نے۔ ایک نے یہ کہا کہ میں تجارت کے لیے 6 مہینے جاؤں گا، تم 6 مہینے حضور کی خدمت میں سیکھنے کے لیے بیٹھے رہنا، جب میں واپس آ جاؤں گا میں سیکھوں گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور تم جو ہے وہ تجارت کے لیے چلے جانا۔ ایسی ترتیب بنائی، جس کا کوئی بھائی نہیں اس نے طے کیا کہ میں دن تجارت کے لیے فارغ کروں گا، رات حضور کی خدمت میں، آدھا دن میں تجارت کروں گا، آدھا دن حضور کی خدمت میں۔ اور کبھی کبھی ان کو اس کے لیے اتنی قربانی دینی پڑی، اتنی قربانی دینی پڑی کہ فاقے کرنے پڑے، بھوکے رہنا پڑا، لیکن انہوں نے گوارا کیا، اور یہ گوارا نہیں کیا کہ جہالت کی زندگی بسرو۔ سیکھتے چلے گئے، سیکھتے چلے گئے، اور پھر اس کی وجہ سے عالم یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کے اندر وہ ملکہ پیدا ہو گیا کہ وہ دنیا میں جہاں جاتے قائد بنتے، جج بنتے، گورنر بنتے، پوری دنیا کو انہوں نے اپنے علوم سے روشن کر دیا۔ ایک ایک صحابی ایک ایک ملک کے لیے کافی ہوا۔ آپ حیرت کریں گے کہ ایک ایک صحابی، اور بسا اوقات چروائے، چھوٹے چھوٹے بچے جو دیہاتوں میں کھیل رہے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے، تو ان کا عالم یہ ہوا کہ وہ دنیا کے رکھوالے بن گئے، نگہبان بن گئے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ، ایک لسٹ ہے صحابہ کی، آپ اٹھا کر تاریخ پڑھیے، الاستیاب پڑھیے، اور بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں جس میں الاصابہ فی حیات صحابہ ہے، یہ آپ اٹھا کر پڑھیے، تذکرۃ الحفاظ ہے، اس میں آپ دیکھیے کہ صحابہ کیسے تبدیل ہوتے چلے گئے۔ کہ حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ مشرکوں کے خاندان میں 13-14 سال کا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا، ہجرت ہوئی، وہ مدینے کے رہنے والے تھے، پھر حضور کی خدمت میں رہنے لگے،
پڑھتے چلے گئے خود حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 24 سال کی ہے. 24 سال کے ہوئے وہ 14 سال کی عمر میں آپ کی خدمت میں پہنچے. عمر کا 24واں حصہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا آخری سال ہے اور یمن سے ایک وفد آیا اور انہوں نے کہا کہ پورا ملک مسلمان ہو سکتا ہے. ایک زبردست ٹیچر دیجئے, ایک استاد دیجئے, ایک معلم دیجئے, ایک جج دیجئے اور ایک قاضی دیجئے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتخاب کیا حضرت معاذ بن جبل, 24 سال کا نوجوان. اور بڑے طویل واقعات ہے, میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ حضرت معاذ بن جبل کا ایک امتحان لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. مجمع میں امتحان لیا, تنہائی میں نہیں. سوالات پوچھے, جوابات پر خوش ہوئے. وہ تفصیلوں میں نہیں جا سکتا اور مارے خوشی کے ان کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور کہا میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس پروردگار نے اپنے رسول کے سینے کو, اپنے رسول کے نمائندے کے سینے کو علوم اسلامی کے لیے کھول دیا. جاؤ تم یمن, اور یمن میں تم کو اب یوں کرنا ہے, دعوت تم کو ایسے انجام دینی, قضاءت یوں کرنی ہے, فیصلے یوں کرنا ہے, لوگوں کو یوں پڑھانا ہے, لوگوں کو یوں سکھانا ہے. اور پھر حضرت معاذ سواری پر, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چلتے چلے جا رہے, مدینے کے نواحی تک آ گئے, شہر ختم ہو گیا. اور اس کے بعد رخصت کرتے کرتے اخیر میں کھینچ کے اپنے ہونٹوں کے قریب حضرت معاذ کے کان کو لا کر کچھ کہا. معاذ رونے لگے. کہا لیکن تم کو جانا ہے, رک نہیں سکتے تم, یہ تو میرا حکم ہے. حضرت معاذ چلے گئے اور اس کے بعد سے حضرت معاذ جب چلے گئے 2.5 سال میں حضرت معاذ نے یمن کو بدل دیا, دارالاسلام. عالم بزرگوں کے حالات سے واقف ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ہزاروں لوگوں نے اسلام قبول کیا, اعتراف ان کے مقام کا. لیکن صحابہ کے بارے میں آپ کہتے ہیں پورا ملک مسلمان ہوتا تھا. عمرو بن عاص نے مصر کو بدل دیا, عبداللہ بن مسعود نے عراق کو بدل دیا, معاذ بن جبل نے یمن کو ملک بدل دیا. 99% لوگ مسلمان ہوئے. اور پھر 2.5 سال بعد حضرت معاذ آئے تو حضرت معاذ نے کہا جو اللہ کے رسول نے مجھے جھکایا تھا, میرے کان میں سرگوشی کی تھی, تو یہی فرمایا تھا کہ معاذ تم جاتے رہے ہو لیکن واپس آؤ گے تو مجھے نہیں پاؤ گے, اسی لیے تو میں رویا تھا. پھر قبر پہ پہنچے اور قبر سے لپٹ کر رو پڑے حضرت معاذ بن جبل. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا. حضرت عمر نے فرمایا اب ملک شام کو سنبھالو. ملک شام روانہ کر دیا, ملک شام تشریف لے گئے, وہیں پر آپ کی وفات ہوئی, پھر وہیں آپ کی تدفین ہو گئی. تو یہ صحابہ جب علم سے جڑ گئے, بدل دی انہوں نے تاریخ. یہ علم سے ہم نہیں جڑ پا رہے ہیں, علم سے وابستگی ہماری نہیں ہو پا رہی ہے. سیکھنے کا عمل یہ نہیں ختم ہوتا ہے, یاد رکھیے. اس کا تعلق ریٹائرمنٹ سے نہیں ہے, اس کا تعلق صحت علالت سے نہیں ہے, اس کا تعلق جوانی بڑھاپے سے نہیں ہے. سیکھنے کا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جھولے سے لے کے قبر تک ہے, من المہد الی اللحد. قبر میں جانے تک بندے مومن سیکھتا رہتا ہے. کیوں سیکھتا ہے؟ یہ علوم سے, علوم نبوت سے کیوں وابستہ ہوتا ہے؟ اس لیے وابستہ ہوتا ہے جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم سے وابستہ ہو جاتا ہے تو اس کا مقام اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ فرشتے اس کے پیروں تلے اپنے پر بچھاتے ہیں. یہ مقام اس کا ہو جاتا ہے جب وہ علم سے جڑ جاتا ہے. لہذا آج اس امت میں جو سب سے بڑی ایک خامی آئی وہ علوم سے, علوم نبوت سے وابستگی نہیں. سیکھنے کا عمل ختم ہو گیا. سیکھتے رہے, ہم پڑھتے رہے, حاصل کرتے رہے. مثلا ایک شخص ہے اور وہ قرآن مجید کی 10 آیتوں کا علم رکھتا ہے, اور دوسرا شخص ہے جو قرآن مجید کی صفر 1 آیت سے بھی واقف نہیں. دونوں میں فضیلت کس کی ذرا سوچ لیجیے. دوسرا شخص ہے وہ قرآن مجید کی 100 آیتوں کا علم رکھتا ہے, تو اس کا مقام آپ سوچ لیجیے جو 10 آیتوں والے سے وہ بلند ہوگا کہ نہیں ہوگا. یہ ہے علم کہ علم سے درجات بلند ہوتے رہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے موقع پہ قبریں تیار ہو رہی ہیں, مسلمان شہیدوں کو دفن کیا جا رہا ہے, تو قبر میں اجتماعی قبریں ہوتی تھی. ایک قبر میں 10-10, 8-8, 9-9 لوگوں کو اتارا جاتا تھا. تو قبر میں اتارتے ہوئے کیا کہتے تھے؟
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے اتنے جنازے اس میں زیادہ قرآن سے سب سے زیادہ واقف کون ہے اس کو پہلے اتارو، پھر اس کے بعد وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم علم کو سامنے رکھتے تھے، لہذا علم سے وابستگی. اور پھر یہ بھی میں کہہ دوں علم ایک اکائی ہے، ایک یونٹ ہے. عصری علوم اور قدیم علوم کہہ کے ہم بانٹنا بھی نہیں چاہتے. علم سے مسلمان ہمیشہ وابستہ رہتا ہے، سیکھتا رہتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ دو شخص ہوتے ہیں جو کبھی مطمئن نہیں ہو سکتے. ایک دنیا دار دنیا حاصل کرنے کے لیے مرتا ہی رہتا اور ایک فرمایا صاحب علم کے حصول کے لیے آگے بڑھتا ہی رہتا ہے. پہلے شخص کے سلسلے میں ارشاد فرمایا وہ شیطان کا چیلا ہوتا ہے، دوسرے کے بارے میں ارشاد فرمایا یزداد الرضا الرحمن، وہ رحمان کی خوشنودی لیتا ہی چلا جاتا ہے، رحمان کے پاس اس کا مقام بلند ہوتا چلا جاتا ہے. لہذا علمی مجلسوں کا انعقاد، علم سیکھنے کے جو ذرائع ہیں وہ کتب بینی کے ذریعے سے، لکھنے کے ذریعے سے، اساتذہ سے پڑھنے کے ذریعے سے، یہ سارے ذرائع سے آپ وابستہ ہو جائے اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ مقام بلند ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. قل هل يستوي الذين يعلمون، جو علم رکھتے ہیں وہ، والذین لا يعلمون، اور جو علم نہیں رکھتے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے. ایک موقع پہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص سے جو بہت عبادت گزار ہے لیکن علم نہیں سیکھتا، علم سے وابستہ نہیں، دوسرا شخص ہے جو فرائض ادا کرتے ہوئے علم سے وابستہ ہے. دونوں میں فضیلت کس کی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں کہ فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، علم رکھنے والے کی فضیلت علم نہ رکھنے والے عبادت گزار پر ایسے ہی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے کسی ادنا شخص پر. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. لہذا علم سے جوڑنا، سیکھنا، قرآن مجید سیکھنا، احادیث نبویہ سیکھنا اور تفقہ پیدا کرنا، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. اس میں کوئی تفریق نہیں ہے، اس میں کوئی تحدید نہیں ہے. یہ وہ راستہ ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس راستے کا رہرو چلتا ہے تو مجاہد، مرتا ہے تو شہید ہوتا ہے. انما یتذکر اولو الالباب، عقل مند لوگ اس حقیقت کو سمجھتے ہیں، جن کے پاس عقل ہے. اولو الالباب، دانش مند جو ہیں وہ اس حقیقت کو سمجھتے ہیں، اس نصیحت سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور علم سے وابستہ ہوتے ہیں. اور علم سے وابستہ ہونے کے بعد ان کے مقام بلند ہوتے ہیں، وہ زیادہ نافع بنتے ہیں، لوگوں کے حق میں کارگر ثابت ہوتے ہیں. لہذا علم سے جوڑتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے پھر اس بات کا مطالبہ کیا کہ تنہ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی جس کی شکل طاغوت کی ہوتی ہے اس سے بچنے کی کوشش کرو. اور اچھی چیز کیسے انسان اپنی زندگی میں اپنا سکتا ہے اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے آگے کے رکوع میں فرمائی. انشاءاللہ اس کی تشریح آئندہ اتوار آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.